اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قریشی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹھو نیوز کی خصوصی نشریات، پروگرام میرا بادشاہ حسین ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ آج شب عاشور کا دن، 10 محرم الحرام کا خاص دن، اور ہم نے بھی ہمارے اسٹوڈیو میں آج فرشی نشست کر کے امام علی مقام کو اخراج عقیدت پیش کریں گے۔ اور شب عاشور قیامت صغری اور مصائب و آلام کی خبر لے کر آ گئی۔ امام علی مقام کے خیموں میں اذان کی آواز بلند ہوئی۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام رفقا اور اہل بیت کے ساتھ نماز فجر ادا کی۔ یہ شہدائے کربلا کی آخری نماز تھی۔ اللہ جانتا ہے ان کی اس نماز کا کیا عالم ہوگا۔ صبر و رضا کے پیکر اپنے مالک و خالق کے حضور مشاہدہ حق کی کیفیات کے ساتھ دست بستہ کھڑے تھے۔ وہ سر جنہوں نے تھوڑی دیر کے بعد رائے خدا میں کٹ جانا تھا، خشوع و خضوع کے ساتھ سجدہ ریز تھے۔ نماز کے بعد امام علی مقام نے صبر و استقامت کے لیے دعا مانگی، اور 10 محرم کا خونین آفتاب اپنی پوری خون آشامیوں کے ساتھ طلوع ہوا، جس کی علمناکی پر جن و انس سے لے کر ملائکہ تک نوحہ کنا ہوئے۔ اللہ پاک شہدائے کربلا کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں صحیح طرح ان کی جو تعلیمات ہے اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی تعظیم، ان کی محبت اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا۔ سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ کہ بھی پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا، شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا نہ ہوا۔ حسین ابن علی تیری بہاروں کو سلام، اے حسین ابن علی تیری بہاروں کو سلام۔ میں چاہوں گا کہ ہماری اس خوبصورت نشریات کا آغاز ہم تلاوت قرآن پاک سے کریں، اس کے بعد آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مختصر ہدیہ نعت پیش کریں۔ اس کے بعد ہمارے جو مہمان ہیں، ہمارے جو منقبت خواہ ہیں، وہ امام علی مقام کی شان میں منقبت پیش کریں گے۔ تلاوت میں پیش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت کے مختصر اشعار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا لکھا ہوا مقبول بارگاہ کلام کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا
ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت میں نے پیش کی، اور اب ہم آتے ہیں ہمارے موضوع کی طرف۔ آج 10 محرم کا دن، شب عاشور کا دن، آج امام عالی مقام کی شہادت پر ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ معروف علماء کرام، اسلامک اسکالر اور منقبت خواہ موجود۔ تعارف کرواتا ہوں سب سے پہلے معروف ٹی وی اینکر اور صحافت سے آپ کا تعلق، بہت خوبصورت شخصیت کی آپ مالک، اور ہمیشہ جب بھی بولتی ہیں بہت پیارا بولتی ہیں، اور جب بھی کوئی بھی آپ کام کرتی ہیں، اسلامک ٹرانسمیشن کرتی ہیں تو بہت خوبصورت کرتی ہیں، بہت اچھی کرتی ہیں، جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نازیہ علی، میں آپ کا شکر گزار، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اور آج کے خاص دن آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا، امام علی مقام کی شان میں آپ بیان کریں گی، تو میں آپ کا شکر گزار۔ اور ہمارے ساتھ معروف عالم دین جو کہ یکم محرم سے لے کے آج تک ہمارے ساتھ جناب علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں جس بابرکت محفل میں۔ جناب مولانا عبدالہادی جو کہ ہمارے اسپانسر اور ہمارے سی او جدہ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ یکم محرم سے 10 محرم تک آپ نے ان کو سماعت کیا، اور الحمدللہ تینوں مکاتب فکر کے لوگوں کو ہم بٹھاتے تھے، لیکن ہمیشہ بڑی محبت اور پیار والی باتیں کی ہیں۔ میں نے نہیں دیکھا کہ میری ٹرانسمیشن کا کوئی بھی ماحول خراب ہوا ہو، اور بہت اچھا ماشاءاللہ آپ لوگوں نے محبت اور اتفاق والا معاملہ کیا، اس پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے ساتھ معروف منقبت خواہ بھی ہیں، نعت خواہ بھی ہیں، اور ان کا تعارف کرواتا ہوں جن کو آپ مختلف ٹی وی چینلز پہ سماعت کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ثنا کاشف، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور نور فاطمہ، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ پنجاب سے آپ کا تعلق، اور بارگاہ نثارت مآب میں آپ کو ہدیہ نعت پیش کرنے کا بہت شوق ہے، اللہ پاک آپ کے شوق میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ جویریہ فاطمہ معروف نعت خواں، اور مریم ذیشان میں آپ کو بھی، اور ایمن سعید میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے بارگاہ امام حسین میں آپ کو منقبت پیش کریں، اس کے بعد پھر ہمارے جو اسکالرز ہیں ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ جویریہ فاطمہ، میں آپ سے کہوں گا کہ امام علی مقام کی شان میں کوئی منقبت پیش کریں۔ آیا نہ ہوگا واہ واہ، اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے اتنے گلاب ریت پر قطرائے آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، اور عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، آل نبی
کو ترسا ہے آب ریت پر، کوئی نہ لکھ سکا حدیث ایسی کتاب ریت پر۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ جبیریہ فاطمہ کی آواز میں آپ نے منقبت سماعت کی، اور سید ادیب علی رائے پوری صاحب کا لکھا ہوا کلام آپ نے پیش کیا کہ پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لم سے لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ لم سے لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر۔ علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب آپ سے بات کروں گا۔ علامہ صاحب یہ بتائیں کہ آج کا دن یوم عاشور کا دن اور امام علی مقام کی جو شہادتیں تھیں، ان کے اقرباء کی جو شہادتیں تھیں، کیا کہیں گے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پہلے تو بہت شکریہ جناب شہزاد سعیدی صاحب، الحمدللہ ہمارے 10 روزہ محرم الحرام کے عظیم الشان پروگرام میٹرو نیوز 1 کے پلیٹ فارم سے اپنے اختتام کو پہنچے۔ میں اتنا ہی صرف کہوں گا کہ سورہ بقرہ شریف کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ شہادت کے بعد اور صبر کے بعد پہلے فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ جب ہم سورہ بقرہ شریف کی ان آیات طیبات کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر شہید کی شہادت کے اندر صرف بھوک نظر آتی ہے یا پیاس نظر آتی ہے یا اس کا اپنا کٹنا نظر آتا ہے، لیکن جب ہم امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو دیکھتے ہیں تو آپ نے اپنے عمل کے ذریعے قرآن کریم کی ان آیات طیبات کی تفسیر جو ہے وہ لکھی ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بھوک سے بھی آزمائیں گے اور پیاس سے بھی آزمائیں گے۔ تو شہزاد بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ امام علی مقام کی شہادت میں بھوک بھی اعلیٰ درجے کی ہے اور پیاس بھی اعلیٰ درجے کی ہے۔ فرمایا کہ من الجوع والخوف، اور خوف بھی اعلیٰ درجے کا ہے کہ ادھر آپ کو اپنے گھر کی خواتین کی فکر بھی ہے، ادھر جو دنیا سے جا چکے اس معاملے میں بھی آزمائش میں، اور خود بھی یزیدی فوج کے سامنے آپ نے کھڑا ہونا ہے۔ والجوع والخوف ونقص من الاموال، مالوں کی کمی سے بھی آزمائیں گے۔ حسین کے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں تھا۔ اگر آپ مدینہ میں بیٹھ جاتے اور صرف لوگوں کو دم کرنا ہی شروع کر دیتے تو زمین بھر کا سونا مدینہ میں جمع ہو جاتا۔ آپ نے مدینہ بھی چھوڑ دیا اور آپ نے ساری کی ساری سہولتیں جو تھیں وہ سب چھوڑ کر وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اپنی جان بھی پیش کر دی۔ وَالثَّمَرَاتِ، ثمرات سے مراد علماء نے لکھا ہے اس سے مراد اولاد ہے، یعنی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، مال کی کمی بھی ہے، اور اسی طرح اولاد بھی ہے، اور اسی طرح آپ کی جان بھی ہے۔ آپ نے اپنی اولاد بھی قربان کر دی، اپنے داماد بھی قربان کر دیے، اپنے بیٹے بھی قربان کر دیے، 9 میں سے یعنی 9 میں آپ ہو گئے، 8 بھائی بھی قربان کر دیے، اور آپ نے اپنے کزنوں کے بچے بھی قربان کر دیے، اور حضرت قاسم جو آپ کے داماد تھے وہ بھی قربان کر دیے۔ میرا بادشاہ حسین ہے۔ میٹرو ون نیوز، ہر پل کی خبر۔ میرا بادشاہ حسین ہے۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات میرا بادشاہ حسین ہے، اور آج 10 محرم الحرام کی خصوصی ہمارے جو نشریات فرش نشست اور معروف منقبت خواہ ہمارے ساتھ موجود، اسلامک اسکالر، علماء کرام اور اینکر پرسن نازیہ علی ہمارے ساتھ، اور ہم اہل بیت
کی جو قربانی ہے ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں، اور امام علی مقام نے جو اس اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے گھر والوں کو قربان کر دیا، اپنے آپ کو قربان کر دیا، یہ بہت بڑی قربانی جو انہوں نے اسلام کے لیے دی، اور آج تک اسلام کا بول بالا ہے اور اسلام کو اللہ پاک نے عروج عطا فرمایا ہے۔ تو اس کے پیچھے جو قربانی ہے وہ ہمارے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ ایک منقبت ہم شامل کرتے ہیں، اور ثنا کاشف سے میں گزارش کروں گا کہ بارگاہ حسینیت میں آپ منقبت پیش کریں۔ حسینیوں کو بسانا حسین جانتے ہیں، حسینیوں کو بسانا حسین جانتے ہیں، یزیدیوں کو مٹانا حسین جانتے ہیں، یزیدیوں کو مٹانا حسین جانتے ہیں، اگرچہ سر ہے جدا ہو کے نوک نیزے پر، اگرچہ سر ہے جدا ہو کے نوک نیزے پر، کلام رب کا سنانا حسین جانتے ہیں، کلام رب کا سنانا حسین جانتے ہیں، یزیدیوں کو مٹانا حسین جانتے ہیں، جزاک اللہ۔ یہ دشمنوں نے بھی مانا کہ دین کی خاطر، یہ دشمنوں نے بھی مانا کہ دین کی خاطر، خود اپنا کنبہ لٹانا حسین جانتے ہیں، خود اپنا کنبہ لٹانا حسین جان حسین جانتے ہیں، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت منقبت ثنا کاشف کی آواز میں آپ نے سماعت کی، جو کہ امام علی مقام کی شان میں انہوں نے پیش کی۔ میمونہ طاہر جو کہ معروف منقبت خواں اور نعت خواں ہیں، میں آپ سے کہوں گا کہ بارگاہ حسینیت میں منقبت کا نذرانہ پیش کریں۔ دین کی پناہ حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے، میرا حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے، ہاں دین کی پناہ حسین ہے، اور سنو سنو یہ دین تو حسین کا انعام ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین
مثال ہے یہ ہو چکا ہے فیصلہ یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا خدا نہ کوئی دوسرا حسین ہے میرا حسین ہے نہ کوئی دوسرا حسین ہے ہاں حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے اور قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی عذاب سے عذاب سے مجھے نجات مل گئی سوال جب کیا گیا سوال جب کیا گیا سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا پیشوا میں نے کہہ دیا حسین ہے میرا حسین ہے میں نے کہہ دیا حسین ہے ہاں حسین ہے دین کی پناہ حسین ہے میرا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت بارگاہ حسینیت میں آپ نے منقبت پیش کی مولانا ہادی صاحب میرا بادشاہ حسین ہے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم شہزاد بھائی آج ماشاءاللہ ہمارا آخری پروگرام چل رہا ہے یوم عاشورہ کے حوالے سے جی محرم الحرام کا مہینہ پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ جب لفظ محرم ذہنوں میں آتا ہے تو آٹومیٹک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ اور نام ذہن میں آ جاتا ہے تو حالانکہ محرم الحرام کی فضیلت شروع سے چلی آ رہی ہے لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اس کے اندر ایسا اس کو محرم الحرام کو مزید اجاگر کر کے گئی ہے کہ قیامت تک محرم اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ چلتا رہے گا قرآن مجید میں آتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو ان صحابہ کی طرح ایمان لے کر آؤ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ کی ایک جماعت کا ایک اہم رکن ہے جنہوں نے جب دیکھا کہ میرے نانا کے دین کے اوپر میرے کسی فعل سے ایک ایسا عمل ثابت ہونے والا ہے کہ اگر میں اس کے اوپر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لوں تو میرے نانا کے دین کے اوپر ایک حرف آ جائے گا تو آپ کھڑے ہو گئے اور آپ چل پڑے اور آپ کا جو مقصد تھا جنگ نہیں تھی آپ کا مقصد اصلاح امت تھا اصلاح امت تھی آپ اصلاح امت کے لیے گئے جیسے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہوا تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خلافت ملی ان کو تو انہوں نے اس خلافت کو بھی امت کے نام کیا اور مسلمانوں کو آپس میں اتحاد قائم فرمایا اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اپنی جان کو قربان کر کے اپنے اہل بیت کو اپنے عزیز و اقارب کو سب کو قربان کر کے یہ بتا دیا کہ امام حسن نے اگر دو جماعتوں کو اکٹھا کیا تو میں بھی قیامت تک دین کو باقی رکھنے کے لیے اپنے اہل و عیال کو قربان کر رہا ہوں واہ واہ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کی یہ برکت ہے کہ آج ہم یہاں سب جمع ہیں آج اور ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں صرف ہم ہی نہیں کر رہے پوری دنیا میں جہاں بھی ایک مسلمان بھی ہے تو وہ آج امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے غم میں ہم برابر کا شریک ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی اور تمام اہل بیت کی پوری زندگی ہمارے لیے ایک مشعل رہا ہے اور ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے ہمیں یہ پیغام دینا چاہیے امت کو کہ آیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصد کیا تھا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات کیا تھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ
نے جو اپنی جان قربان کی، اپنے 6 ماہ کے بیٹے سے 28 سال کے بیٹے کو قربان کیا، اپنے بھتیجوں کو شہید کروایا، کیوں کیا؟ آخر مقصد کیا تھا؟ تو مقصد یہ تھا کہ جب بھی دین کے اوپر، اسلام کے اوپر، غیرت کے اوپر بات آئے تو کھڑا ہو جانا چاہیے۔ آج بھی حسین بھی زندہ ہے اور یزیدیت بھی زندہ ہے، لیکن یزیدیت کو مقابلہ ہمیشہ حسینی کرتا ہے۔ تو جب بھی جیسے مولانا فرمایا، پہلے بھی کئی دنوں فرماتے رہے کہ ہمیں حسینیت زندہ رکھنی ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ یزید تو چلا گیا، لیکن قیامت تک ہر آنے والا ظالم یزید کی شکل میں ہے، اور ہر ظالم کو پکارنے والا حسین کی شکل میں ہے۔ تو آج اگر ہمارے ہاں بھی کوئی ظلم ہوتا ہے تو ہمیں کھڑا ہونا چاہیے، اگر ہم کھڑے ہوں گے تو ہم حقیقی حسینی کہلائیں گے۔ واہ 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 واہ۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام امت مسلمہ کے لیے یہ ہے کہ جب بھی کوئی ظلم ہو، زیادتی ہو، تو وہاں پر ہمیں کھڑا ہو جانا چاہیے۔ ہمیں نہ اپنے مال کی وہ پریشانی ہونی چاہیے، نہ اپنے اولاد کی، نہ اپنے اہل و عیال کی۔ اگر اہل و عیال کا تقاضا ہو تو اپنی اولاد کو بھی قربان کریں، اپنے نوجوان بیٹے کا تقاضا ہو تو اس کو بھی قربان کرنا چاہیے، اگر کم سن بیٹے کا تقاضا ہو تو اس کو بھی پیش کر دینا چاہیے اسلام کے لیے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ میں بات کروں گا ہماری اینکر پرسن نازیہ علی سے۔ اچھا نازیہ، مجھے آپ یہ بتائیں کہ امام نے حق اور باطل کی پہچان کروائی، ٹھیک ہے نا؟ اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی ظالم ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ یزید کو فالو کر رہا ہے، اور کوئی حق پر ہوتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ حسینی ہے۔ لیکن ہم کیا تربیت حاصل کرتے ہیں امام علیہ مقام کی اس قربانی سے؟ شہزاد، سب سے پہلے تو کہ کربلا کے بعد میسیج ہی یہی ملا۔ میں تو لوگوں کے لیے بھی یہی بولتی ہوں کہ دل میں حسینی، یا تو یعنی حسینی اور یزیدی، جب ہم گروہ کی بھی بات کرتے ہیں، گروپ کی بھی، کیونکہ اگر ہم روزے عاشور کی، میں تھوڑی سی اس پہ روشنی پہلے سٹارٹ میں کروں گی کہ ہسٹری ہر چیز کی جاننی ضروری ہوتی ہے۔ ابھی کا وقت کا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے رہے نا۔ اصل بات یہ کہ سوشل میڈیا سے جو بھی اگر پروپیگنڈا ہوتا ہے نا اسلام کے خلاف، کیا پہلے کتابیں نہیں آتی تھیں؟ پہلے نہیں ہوتا تھا کیا امام حسین کے اگینسٹ، یا اگر امام علی کی میں بات کرتی ہوں ان کے خلاف نہیں ہوا یہ سب کچھ؟ کہ امام حسین نے یہ بھی بتانا ہمارے بچوں کو بڑا ضروری ہے کہ انہوں نے کہا میں اپنی ہر اولاد کا نام علی پر رکھوں گا۔ کیوں تھا علی اصغر، کیوں تھا علی اکبر، کیوں تھا امام سجاد کا بھی، ہر بیٹے کا، جب سب کا بھائیوں کا سب کا چلتا رہا، کیوں؟ کیونکہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ امام علی کا نام نہیں لیا جا سکتا تھا، مساجد میں نہیں لیا جا سکتا تھا، رکھا نہیں جا سکتا تھا، بلکہ علی جس کا نام ہوتا تھا اس پر ظلم کیا جاتا تھا۔ تو میں اگر ہسٹری کی روزے عاشور کی بات کروں، اس میں بھی لوگ بہت سارے یہ نہیں جانتے ہیں کہ مسلمانوں سے پہلے ہم یہودیوں کی جب بات کرتے ہیں، شادیانے بجانا، شور و غل کرنا، طرح طرح کے پکوان بنانا، ایک فیسٹیول کی طرح روزے عاشور کا 10 محرم کا دن منانا، یہ یہودیت میں شمار ہوتا ہے۔ تو جب ہم یہ گروپ کی جب میں بات کر رہی ہوں، وہیں سے میں کنٹینیو کرتی ہوں حسینیت کی اور یزیدیت کی۔ جب کربلا کے بعد ہمیں میسج ملتا ہے کہ حسینی بچ گئے، یا پھر آپ کے دل میں اگر نہیں ہے امام حسین کی محبت تو آپ یزیدیت کی طرف چلے جائیں۔ ایک دوسرے کے مقابلے میں بھی سوچ لیا کہ چلو ٹھیک ہے یہ زیادہ نام لے رہے ہیں، یا یہ گروپ ہے یہ رو رہے ہیں تو ہم نے ان کو ناچ کر دکھانا ہے۔ اب میں نے آپ کو مثال دے دی، وہ یہودیت کی بتا دی۔ امام حسین کی اب ہم حق اور سچ کی بات کر لیتے ہیں، تو جہاں حق اور سچ کی بات ہے وہاں تو دنیا نے دیکھ لیا، انہوں نے ایسا ایک پیغام دے دیا کہ وہ روشنی کی طرح ہو گیا نا۔ جب ہم سیرت کی بات کرتے ہیں ہمارے نبی پاک کی، تو وہ بھی تو شمع یعنی سب کے لیے اجالا کیا نا، تو امام حسین کی بھی وہی ہے سیرت۔ اور جب ہم شہادتوں کی بات کرتے ہیں، اپنی اولاد یعنی بالکل چہیتی اولاد، یعنی اس کو خود پیش کرنا۔ اسی طرح سے جب بات ہوتی ہے کہ بڑے چہیتے بھائی، یعنی امام حسن کی ہم بات کرتے ہیں، اور صلح کا یعنی اس طرح کا ایک اس طرح کا انسان کہ جنہوں نے ہمیشہ انہوں نے بھی زندہ رہے محبت کا پیغام۔ لیکن جس طرح ہم نے جب ہم آل رسول کے گھرانے پر، اس گھرانے پر ہم نظر ڈالتے ہیں نا، اس کی محبت، اس کی قربانیاں وہ ہماری زندگی میں شامل ہونا چاہیے کہ بہن بھائیوں سے محبت کیا ہوتی ہے، بچوں سے کیا ہوتی ہے، بھتیجوں سے کیا ہوتی ہے، چچا کی کیا ہوتی ہے، پھوپھی کی کیا ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ نانا کی کیا ہوتی ہے۔ وہیں پر ہم نے دیکھا امام حسن کے جب ہم اولاد کی بات کرتے ہیں کہ جوان کڑیل جوان کی، شہزادہ قاسم کی،
کہ جہاں ان کی شہادت کی بات آتی ہے تو وہ ایک وصیت کا نہیں، میں محبت بھائیوں کی بات کر رہی ہوں، اجازت نہیں دے رہے تھے امام حسین تو جنگ کی اجازت نہیں دے رہے تھے کہ نہیں میں نہیں جانے دوں گا جنگ میں کہ بھائی کی اولاد ہے یہ، یعنی اتنی محبت کہ میں کیسے میرا بیٹا بھی کہ بھیجوں. لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی جب بتایا گیا کہ ان کے کاندھے کے اوپر جو تعویذ ہے جو امام ضامن نے کھولا جائے اس میں وصیت امام حسن موجود تھی. ان کو معلوم تھا کہ میرا بھائی اس طرح میدان کربلا میں موجود ہوگا اور میں اپنی جانب سے کس طرح سے اپنے بیٹے کو قربان کر سکتا. واہ 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 واہ، یہ بہت بہت بڑی قربانی ہے، ہم اس کو فراموش نہیں کر سکتے. اور اگر وقت کی کمی نہ ہو ایک میں محبت کی مثال یہ دے دوں کہ ہمارے یہاں یعنی شہدائے کربلا میں بھی بڑا یعنی جو بھی محبت کرتا ہے ائمہ کرام سے معصومین سے تو سب کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس سے زیادہ تر آپ سنیں سب بولتے ہیں امام حسین سے. اور جب کوئی سوچتا ہے کہ نہیں ہم شاید ہے نا شہزادہ قاسم سے زیادہ کرتے ہیں، نسبت ہوتی ہے نا سب کی، تو اس کے بعد اگر آپ ایسے سب کے دلوں کی گنجائش یعنی اگر آغاز کریں نا تو ہمارے نبی سے لے کر آغوش فاطمہ کی یعنی ہم علی اور فاطمہ کی بات کرتے ہیں، ہم ائمہ کی بات کرتے ہیں تو سب کی محبت کا محور کیا ہے؟ وہی نام حسین ہے. یعنی آپ نے امام حسین سے محبت کر لی تو آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ نے اس سے محبت کر لی کیونکہ ان سب کے دل میں حسین ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. چلے حسین جو طیبہ سے کربلا کی طرف، چلے حسین جو طیبہ سے کربلا کی طرف، کھڑے تھے راہ میں کرنے کو خاص و عام سلام، کھڑے تھے راہ میں کرنے کو خاص و عام سلام. ہم لیں گے چھوٹا سا وقفہ، آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہے میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات میرا بادشاہ حسین ہے. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات میرا بادشاہ حسین ہے. اور آج 10 محرم الحرام کا دن اور مسلمان پورے عالم کے اندر اس کو مناتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں اور روزے کا اہتمام کرتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور جتنا ہو سکتا ہے نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، امام علی مقام کو اخراج عقیدت پیش کرتے ہیں. تو آج ہم نے بھی ہمارے اسٹوڈیو کے اندر فرشی نشست رکھی ہے اور امام علی مقام کی شان میں منقبت اور ان کو اخراج عقیدت ہم پیش کر رہے ہیں. تو میرے ساتھ معروف عالم دین جناب علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب، مولانا ہادی اور ہماری اینکر پرسن محترمہ نازیہ علی اور ہماری معروف منقبت خواں یہاں تشریف فرما ہے. میں چاہوں گا کہ ایمن سعید سے ہم ایک کلام سماعت کریں. میں آپ سے کہوں گا کہ امام علی مقام کی شان میں ایک کلام آپ پیش کریں. کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، خوبصورت انتخاب. کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، فقط حسین ملے گا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا. عبادتوں کا تو جاری ہے سلسلہ اب تک، نماز کو وہ نمازی نہیں ملا اب تک، کرے جو خاک پہ سجدہ حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا. دلیر مان رہی ہیں شجاعتیں تم کو، سلام کرتی ہیں اصغر شہادتیں تم کو، ہے 6 مہینے میں جذبہ حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا. یہ صرف خط نہیں تحریر ہے مقدر کی،
صرف خط نہیں تحریر ہے مقدر کی، حبیب تم پہ عنایت ہوئی ہے سرور کی، تمہیں بلاتا ہے مولا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، حسین کے جیسا، حسین کے جیسا۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت منقبت آپ نے پیش کی۔ حسینی فوج 72 جانثار آج جو کہ ہیں یزیدی فوج کے آگے، اور یزیدی فوج 22,000 یزیدی فوج، اور 10 محرم کا دن آج کا عاشور کا دن، اور آگے لڑنے کو تیار 72 فوج، جو کہ حسینی جو فوج تھی وہ 72 تھی، تاریخ مجھے ملتا ہے مختلف، لیکن میں نے جو پڑھا شام کربلا کے اندر مولانا شفیع اوکاڑوی صاحب کی کتاب، جس میں انہوں نے لکھا کہ 22,000 فوج کے آگے 72 حسینی موجود تھے، اور ان حسینی فوج کے جو آقا تھے وہ ہمارے آقا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور انہوں نے اپنے بھائی حضرت عباس کو جھنڈا دیا، اور اسی پر وہ علمدار کہلاتے ہیں، اور حضرت عباس آگے تھے جھنڈا لے کر، اور اس کے پیچھے جو امام کی فوج تھی، اور یزیدی فوج کا خوب مقابلہ کیا اور جامع شہادت پائی۔ آج کے دن میں بات کروں جناب علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب کے اس پہ روشنی ڈالیں کہ کیا واقعات تھے، کچھ بتائیں ہمارے دیکھنے والوں کو۔ جی واقعات تو تقریباً جو ہے وہ امت کے سامنے ہیں، کہ ہم گزشتہ دنوں میں مولا کائنات کے کتنے شہزادے اس جنگ میں شہید ہوئے، امام حسن کے کتنے شہزادے شہید ہوئے، امام حسین، اور پھر بذات خود جو ہے وہ آپ شہید ہوئے۔ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو علی اوسط کہتے ہیں، یہ اس جنگ میں جو ہے بیماری کی وجہ سے بچ گئے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مکہ والوں نے ایک موقع پر نبی علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ کے بیٹے قاسم کا انتقال ہو گیا، جب آپ کی نرینہ اولاد یکے بعد دیگرے دنیا سے چلی گئی تو انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ ابتر محمد ابتر ہو گیا۔ اللہ، اور ابتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی نرینہ اولاد باقی نہ رہے۔ تو اللہ پاک نے آسمان سے قرآن اتارا کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، بے شک ہم آپ کو کثرت دیں گے، آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں، ابتر وہی ہیں، آپ ابتر نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے کہ اس میں اللہ نے کوثر فرمایا، کثرت، یہ نہیں فرمایا اولاد کی کثرت دیں گے۔ کوئی ایک چیز ہو حضور کے پاس کثیر تو اس کی بات کریں نا، حضور کا حل کمال جو ہے وہ کثیر ہے، اللہ اکبر۔ اور امام اہل سنت کا کلام بھی ہے نا کہ ساری کثرتیں پاتے یہ ہے، یہ ہیں، یعنی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مال کی بھی کثرت ہے، آپ کی اولاد کی بھی کثرت ہے، جمال کی بھی کثرت ہے، صحابہ کی بھی کثرت ہے، آپ کی اولاد کی بھی کثرت ہے۔ رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اجازت مانگی، اس وقت وہ بیمار تھے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری نسل میں بھی دنیا میں باقی رہنا ہے نا، تو میں ان کے مقابلے میں جاتا ہوں، آپ یہاں ہی رہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نسل محمد مصطفیٰ کو نہ ابو جہل ختم کر سکا، نہ ابو لہب ختم کر سکا، ان کی تاریخ مٹ گئی، نہ یزید ختم کر سکا، کیونکہ اس نسل کو نبی کو دیا ہی میرے آقا کو، واہ واہ، میرے آقا کو اللہ نے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ پھر یہ بھی آپ دیکھیے، ہر بندے کی نسل اس کی نرینہ اولاد سے چلے گی، میرا نسب میری نرینہ اولاد سے، آپ کا نسب آپ کی نرینہ اولاد سے، لیکن دنیا میں ایک ہی نسب ہے جو میرے آقا علیہ السلام کا ہے، وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس پر بھی علماء نے لکھا ہے، ہم سمجھتے نہیں یہ بات کو، کہ آپ کی ساری نرینہ اولاد دنیا سے اٹھا کر حضرت فاطمہ سے نسل کو جاری کیا۔ اگر آپ کی نرینہ اولاد ہوتی تو ان کو نبی بنایا جاتا، میرے آقا خاتم النبیین نہ رہتے، اور اگر آپ کی نرینہ اولاد کو نبی نہ بنایا جاتا تو مستشرقین سوال کرتے، دیکھو ابراہیم کا بیٹا نبی ہے، محمد کا بیٹا نبی نہیں ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے، یعنی کہ اولاد کو اٹھا کے آپ کو نبی آخر الزماں بنایا، اور فاطمہ سے نسل کو جاری کر کے آپ کو صاحب نسل بنایا، اور فرمایا کہ
تیری نسل پاک میں بچہ بچہ ہے نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو یاد رکھیے، جو نبی کی نسل کو مٹانا چاہے گا، جو نبی کے قرآن کو مٹانے کی کوشش کرے گا، وہ خود مٹ جائے گا، یہ کبھی مٹنے والے نہیں ہیں۔ کیونکہ میرے آقا نے فرمایا الاسلام یعلا ولا یعلا، اسلام نیچے ہونے کے لیے نہیں آیا، اسلام اوپر ہونے کے لیے آیا ہے۔ اور اس اسلام کو امام علی مقام نے اپنے 18 سے زیادہ اپنے خاندان کے افراد کو شہید کرا کر، اپنی خواتین کو آزمائش میں ڈال کر، جو اسلام نیچے آ رہا تھا اس کو پھر جو ہے وہ بلند کر دیا، اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جناب علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو کی اور جامع اور مدلل گفتگو کی۔ کمال کا حوصلہ تھا کربلا کے شہیدوں میں، وہاں پر شکر کیا کرتے تھے جہاں پر صبر بھی مشکل تھا۔ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات۔ میرا بادشاہ حسین ہے، ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات۔ میرا بادشاہ حسین ہے۔ آج 10 محرم الحرام کا دن اور یوم عاشور کا دن، اور اہل اسلام ہم بس میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ غم حسین کے علاوہ کوئی غم نہ عطا کرنا، بس غم ایک ہی جو ہے ہمیں جو ملا ہے وہ غم حسین ہی ملا ہے، اور ہمیں اس کے علاوہ کوئی غم نہ دینا۔ اللہ پاک ہمیں اتنی توفیق عطا فرمائے کہ ہم خوب سے خوب اثار ثواب کریں ان کو، اور ان کو اخراج عقیدت پیش کریں۔ میں چاہوں گا کہ عقیدت ناز ہمارے ساتھ موجود جو کہ معروف نعت خواہ ہیں اور منقبت خواہ ہیں، کہ وہ منقبت کا نذرانہ پیش کریں۔ میں فقیر ہوں تمہارا یا سیدہ زہرا، زہرا یا سیدہ زہرا، کیا ٹکڑوں پہ گزارا یا سیدہ زہرا، زہرا یا سیدہ زہرا، اتنا بلند منصب، اس سے بڑی سخاوت، اتنا بلند منصب، اس سے بڑی سخاوت، کیا ٹکڑوں پہ گزارا یا سیدہ زہرا، زہرا یا سیدہ زہرا، جنت کے شاہزادے لختے جگر تمہارے، جنت کے شاہزادے لختے جگر تمہارے، تم ہی ہو میرا سہارا یا سیدہ زہرا، زہرا یا سیدہ زہرا، رب جہان بھیجا تم کو بہشت جوڑا، رب جہان بھیجا تم کو بہشت جوڑا، تحفہ ملا ہے پیارا یا سیدہ زہرا،
زہرا یا سیدہ زہرا میں فقیر ہوں تمہارا یا سیدہ زہرا زہرا یا سیدہ زہرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں بات کروں گا ہماری ایک اینکر پرسن محترمہ نازیہ علی، آپ کس طرح مناتی ہیں آج کا دن؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں، سب کو یہ بتانا بڑا لازمی ہے کہ جب بے کفن کی بات کرتے ہیں تو آج وہ بے کفن جس کا کربلا سے سب کفن لاتے ہیں، اور وہ پیاسا شہید کہ جس کی اگر ہم بات کرتے ہیں پوری دنیا پانی پیتی ہے، سبیلوں کے اہتمام کی ہم بات کرتے ہیں. اچھا شہزاد، آج کے دن کی روزے عاشور کی جب میں بات کرتی ہوں، وہی پیغام کی جس طرح اس بات کو میں آگے بڑھاؤں گی کہ ہمیں بڑی ضرورت ہے اس وقت نا اجتماعات کے ساتھ ساتھ اصلاح کرنے کی. اصلاح اپنی ذات سے احتساب کی صورت میں آغاز ہوتا ہے اس کا. جیسے بے شمار باتیں ایسی ہیں کہ میں اب اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ جو ریسرچ کی بات ہو رہی ہے نا کہ ہمیں بھی اب ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہو گئی پرانی باتیں. فقوں کی بھی لڑائی اسی بیس ہوگا، لیکن ہمارے ناظرین بڑے سمجھدار ہیں، سوشل میڈیا بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کوئی بھی من گھڑت کہانی ہے جس کی تحقیق نہیں ہوئی ہوئی ہے، وہ بات ادھر سے ادھر جس طرح سے لگائی بجائی کرنے کے اندر ہے، غیبت کرنے کے اندر ہے، ویسے ہی کون سی بات ہے آپ کتنی بڑھا کر دیتے ہیں. اور دیکھیں چیک اینڈ بیلنس ہو رہا ہے، حکومتی سطح پر بھی ہو رہا ہے، لیکن جو اللہ بیٹھا ہوا ہے نہیں، جس نے اللہ نے ساری دنیا بنا دی، ہمیں اسلام دے دیا، ہمیں اتنے پیارے پیارے نام دے دیے، جنہوں نے اتنی قربانیاں دے دیں، اس کے بعد ہم یہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. میں چاہوں گا کہ ہماری مہمان منقبت خواہ ہیں اور ناروال سے آپ کا تعلق، میں چاہوں گا کہ منقبت امام علی مقام کی شان میں آپ پیش کریں. یا حسین ابن علی واہ 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 واہ. تیرا زمانہ یاد ہے، کیا بات کیا بات. چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا اللہ یاد اکبر، اللہ ہے، اللہ. چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے. تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نماز. تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نہ نماز. سید نے چھوڑی نا نماز. زیر خنجر آپ کا پڑھنا دگانا یاد ہے. زیر خنجر آپ کا پڑھنا دگانا یاد ہے. چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے. سجد میں آقا گئے اوپر وہ چڑھنا آپ کا. سجد میں آقا گئے اوپر وہ چڑھنا آپ کا. اور مصطفیٰ کا سجدے سے نہ سر کو اٹھانا یاد واہ واہ، بہت ہے. خوبصورت. اور مصطفیٰ کا سجدے سے نہ سر کو اٹھانا یاد ہے. چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے. کربل میں جانا یاد ہے. یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے.
ماشاءاللہ. میں اپنے تمام منقبت خواہ جو موجود ہیں ان تمام کا شکریہ ادا کروں گا. ہماری اینکر پرسن محترمہ نازیہ علی آپ کا بہت شکریہ. علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب، مولانا حاجی صاحب آپ کو بہت شکریہ کہ اس خوبصورت و بابرکت نشست میں آپ نے شرکت کی. اور اپنے تمام دیکھنے والوں سے صرف یہ گزارش کروں گا کہ آج کے دن ہمیں اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں. مجھے اور میری والدہ محترمہ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے. بھائی الحاج ذوالفقار علی حسینی کی درجات کے لیے دعا کریں. اور ہماری میٹرو ون نیوز کی پوری ٹیم کے لیے، جو ہماری جو ٹیم میں جو لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں، ہمارے ڈائریکٹر ہو گئے، ہمارے پروڈکشن میں جو لوگ ہو گئے، ہمارے کیمرہ مین ہو گئے، ہمارے جو مالکان ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے. اور ہماری یہ ٹیم کو اللہ پاک اور ان کے رزق میں اللہ پاک برکت نصیب فرمائے. اور آج کے دن خاص دعاؤں کا اہتمام کریں، نظر و نیاز کا اہتمام کریں. اور امام علی مقام کا صرف ایک ہی جو میں سمجھاؤں 10 دنوں کی جو نشست میں کہ آپ نے حق بولنا ہے، سچ بولنا ہے اور ہمیشہ حق کے آگے کھڑے ہو جانا ہے اور باطل کو بتانا ہے کہ تم غلط ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو اپنا ایک پڑھا ہوا کلام پیش کرتا ہوں اور اسی سے انشاءاللہ آپ سے اجازت لیں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. زندگی نے پھر وفا کی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سرزمین کربلا کے جانثاروں کو سلام. سرزمین کربلا کے جانثاروں کو سلام. فاطمہ کے لال احمد کے دلاروں کو سلام. فاطمہ کے لال احمد کے دلاروں کو سلام. شاہ وہ جنہیں سب شاہ شاہ کہتے ہیں، امام وہ جنہیں کرتے ہیں سب امام سلام. چلے حسین جو طیبہ سے کربلا کی طرف، جہاں پہنچتے تھے کرتا تھا وہ مقام سلام. تمام رات انہیں بھیجتی رہی حوریں، کسی کے نام درود اور کسی کے نام سلام. انہیں سلام منور یہ چاہتا ہے جی، تمام عمر لکھوں اور نہ ہو تمام سلام. تمام عمر پڑھوں اور نہ ہو تمام سلام. فاطمہ کے لال احمد کے دلاروں کو سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.